بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ دارم سائیں، ہم کیوں پاگلوں کی طرح اس جنگل میں گھوم رہے ہیں؟ گاڑی میں چپس کے پیکٹ ہیں، وہی کھا لیتے ہیں۔ مجھے اس طرح سے یہاں گھومنا پھرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ کیا پتہ یہ جگہ کتنی ڈینجرس ہو، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ وہ اسے اپنے ساتھ نہ جانے کہاں لے کر جا رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ تھامے چلتی در بولے جا رہی تھی۔ جب دارم نے ایک درخت کے نیچے رک کر اوپر کا جائزہ لیا، اور وہ چپس کھا کر تمہارا پیٹ بھرتا ہوگا جانم سائیں، وہ تمہاری خوراکیں، میری نہیں۔ وہ سب کچھ کھا کر میں خود پر ظلم نہیں کر سکتا، اسی لیے مجھے اپنے لیے کوئی نہ کوئی انتظام تو کرنا ہوگا، اور میرے لیے یہ کافی مشکل ہے، اسی لیے تم میرے لیے وہ پھل توڑو گی۔ وہ درخت کے اوپر پھل دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تو در نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ دارم سائیں، ایسا کیسے پاسبل ہے؟ وہ درخت تو اتنا دور ہے، میں اس درخت تک پہنچوں گی کیسے؟ اور میں توڑوں گی کیسے درخت سے؟ ذرا سوچئے تو، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو دارم نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں جانم سائیں، تمہارے ہاتھ بندھے ہیں، لیکن میں نے تمہیں درخت پر چڑھنے کے لیے کب کہا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں اوپر اٹھاؤں گا اور تم پھل توڑو گی۔ یقین کرو یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، چلو چیک کرتے ہیں۔ وہ اگلے ہی لمحے اسے ٹانگوں سے پکڑتا اوپر کی جانب اٹھا کر اپنے ہاتھ بھی اونچے کر چکا تھا۔ یہ پاسبل ہے، وہ دیکھنے میں کافی ٹیسٹی لگ رہا ہے، وہ اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بولی تو دارم نے اس کے بچوں جیسے انداز پر مسکراتے ہوئے اسے اور اونچا کیا، اور لمحے میں ہی وہ اس سیب تک پہنچتے ہوئے اسے توڑ چکی تھی۔ دارم نے اس کے مقصد میں کامیاب ہوتے ہی اسے آہستہ سے نیچے کرتے زمین پر اتار دیا۔ دیکھیں دارم سائیں، مجھے آپ کی کتنی فکر ہے، میں نے صرف آپ کے لیے اپنی جان پر کھیل کر آپ کے لیے یہ پھل توڑا ہے۔ وہ سیب اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی، لیکن اس سے پہلے کہ دارم اسے اپنے ہاتھ میں لیتا، وہ اسے اپنے پیچھے چھپا چکی تھی۔ یہ تو میں نے اتارا ہے، اتنی محنت میں نے کی ہے، میں آپ کو کیوں دوں؟ وہ لمحے میں ہی بدل گئی تھی۔ تم اسے کھانا چاہتی ہو، ٹھیک ہے کھا لو، ہم دوسرا اتار لیں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پھر سے درخت کا جائزہ لینے لگا تھا۔ باقی سیب کافی اونچے تھے۔ میں نے یہ کب کہا کہ میں اسے کھانا چاہتی ہوں؟ میرا تو گزارا ہو گیا ہے اپنی خوراک سے۔ میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ ایپل میں آپ کو کیوں دوں؟ کیونکہ یہ تو میری ملکیت ہے، اس کو میں نے اتنی مشکل سے اتارا ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا بہت آپ نے ہاتھ پیر مارا ہے، لیکن اسے کھینچ کر تو میں نے اتارا ہے نا، تو اس حساب سے یہ میرا ہوا، اور جو چیز میری ہے وہ تو میں آپ کو تبھی دوں گی جب آپ میرے لیے کچھ کریں گے۔ اور نہ جانے کیا سوچتے ہوئے اس سے کہنے لگی، جانم سائیں تم مجھے یہ نہ بھی دو تب بھی تمہارے لیے جان بھی حاضر ہے، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ آہستہ سے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تو در نے مسکرا کر ایپل اس کی جانب بڑھا دیا۔ یہ لے کھا لیں، فی الحال تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں آپ سے منوانے کے لیے، لیکن میں اس کا حساب لوں گی، یاد رکھیے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو دارم نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ کیا ہم ابھی ہوٹل میں واپس نہیں جا سکتے؟ کیونکہ وہ دوسرا کپل تو مجھے کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا۔ کہیں وہ دوسرا کپل خود ہی ہار کر تو نہیں چلا گیا جنگل کے کسی اور علاقے میں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ آس پاس ہی کہیں ہوں گے، شاید اس گیم کو جیتنے کے لیے کچھ اسپیشل کر رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ چلتی چلتی وہ اپنا نقطہ نظر بیان کر رہی تھی۔ نہیں، مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا، میرا خیال ہے کہ وہ یہاں ہی ہیں، وہ ہار مان کر واپس نہیں جائیں گے۔ ویسے بھی وہ کوئی کپل نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے وہ کوئی کپل لگتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بولا تو در نے رک کر اسے دیکھا۔ اس کے رکنے پر وہ بھی رک کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ کپل نہیں ہے کا کیا مطلب ہے در؟ کیا تمہیں وہ دونوں دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں؟ میرا مطلب ہے ان دونوں کا ساتھ تمہیں ٹھیک لگتا ہے؟ نہ جانے اس سے کیا پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، مجھے تو وہ کپل کافی اوور لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہو، اور اس میں کچھ بھی ریئل محسوس نہیں ہوتا۔ وہ ایک بار پھر سے چلنے لگی تو دارم سائیں بھی اس کے ساتھ ساتھ قدم اٹھانے لگا۔ ہاں،
کیونکہ خوبصورتی صرف جائز رشتے میں ہوتی ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی نہیں بلکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں، اور وہ لڑکی گھر سے بھاگ کر آئی ہوئی ہے، اور وہ لوگ اسی جنگل میں کہیں چھپ کر بیٹھے ہیں تاکہ اس لڑکی کے گھر والے اسے ڈھونڈ نہ سکیں۔ اور یہ بات مجھے تبھی پتہ چل گئی تھی جب میں ہوٹل میں تھا۔ ہوٹل کے مینیجر نے مجھے بتایا تھا کہ یہ کپل یہاں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ خیر ہمیں کیا لینا دینا، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، دفع کرو، چلو اپنے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے وہ بات ہی ختم کر گیا تھا، جبکہ در کو یہ جان کر افسوس ہوا تھا کہ وہ کوئی کپل نہیں ہے بلکہ ان کی تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ وہ تو یہ سمجھے ہوئے تھی کہ وہ دونوں شادی شدہ ہیں، اور دیکھنے میں بھی تو وہ دونوں شادی شدہ لگتے تھے، اور ایک ہی کمرے میں رہتے تھے ایک ساتھ اس گھنے جنگل میں۔ رات کے اندھیرے میں وہ بنا نکاح کیے بے خوف رہ رہے تھے۔ یہ تو پاکستان تھا جہاں ان سب چیزوں پر پابندی تھی۔ در نے تو لندن جیسے آزاد خیال ملک میں بھی اپنی سوچ کو کبھی بھٹکنے نہیں دیا تھا، لیکن شاید فرق سوچ کا تھا۔ ہر انسان اپنی سوچ، اپنا نظریہ رکھتا ہے، لیکن ہر انسان کو اپنی سوچ، اپنا نظریہ خود تک محدود رکھنا چاہیے، کیونکہ اپنی سوچ، اپنا نظریہ دوسروں پر تھوپنے سے کوئی خود کو دوسروں سے بہتر ثابت نہیں کر سکتا۔ لیکن کچھ باتیں ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ اس کا کچن میں تقریباً 9واں یا 10واں چکر تھا۔ ساحر سائیں اب تک نہیں آیا تھا۔ وہ خود کو تیار کر چکی تھی۔ آج اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ساحر سائیں کے لیے اس کی پسند کا کھانا بنایا تھا کہ وہ کیسے بھی کھا کر بس اس سے خوش ہو کر اس کا یہ ننھا سا کام کر دے۔ اگر وہ اس کے لیے تھوڑی سی سفارش کر دے تو یقیناً اس کا کام بن جائے گا، اور اسے یقین تھا کہ وہ اسے ضرور منا لے گی۔ تھوڑا مشکل تو تھا، لیکن مشکل تو پیپر بھی ہوتا ہے، اسے بھی تو حل کرنا پڑتا ہے نا۔ اور پھر ساحر کوئی غیر تھوڑی تھا، اس کا شوہر تھا، اور اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ اسے سمجھنا ہوگا، اور اگر وہ نہیں سمجھا تو وہ خود ہی کافی ہے نا اسے سمجھانے کے لیے۔ بس وہ ایک بار گھر تو آئے۔ ویسے بھی تو اس کے ایموشنل ڈرامے تو گھر میں ہر کسی پر چل جاتے تھے، تو پھر ساحر سائیں کیا چیز تھا؟ اور ویسے بھی وہ کون سا فری میں اس کی مدد مانگ رہی تھی؟ وہ اسے ایک پورا کانٹریکٹ دینے والی تھی۔ وہ اس کا یہ کام کر دے گا تو بدلے میں وہ بھی اس کی ہر بات مانے گی، وہ جو بھی کہے گا کرے گی۔ یقیناً ساحر سائیں کو اس کی یہ ڈیل پسند آنے والی تھی، اور اسے یقین تھا اس کا حوصلہ نشئی انکار ہرگز نہیں کرے گا، اور اگر اس کام کے لیے اس کی تھوڑی بہت منتیں کرنی بھی پڑ گئیں تو کر لے گی۔ ٹرپ پر تو اسے ہر حال میں جانا تھا، تو چاہے اس کے لیے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ پہلے تو ٹھیک تھا، لیکن اس نے اپنی دوست سے شرط بھی لگا لی تھی کہ وہ ٹرپ پر ضرور جائے گی اور اپنے بابا سائیں سے اجازت لے کر رہے گی، اور وہ دارم سائیں کی بہن تھی، ہار نہیں مان سکتی تھی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اسے اپنی شرط جیتنی تھی، اور اپنی شرط کو جیتنے کے لیے وہ ساحر سائیں کی مدد بھی لینے کو تیار تھی۔ بہت خوبصورت جگہ ہے یہ بھی سنان سائیں، لیکن وہ پہاڑی علاقہ تو اپنی مثال آپ ہے۔ میں سب سے زیادہ تو اسی جگہ کو مس کرتی ہوں۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آپ مجھے دوبارہ وہاں ضرور لے کر جائیں گے، لیکن آپ مجھے وہاں لے کر نہیں گئے۔ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ شکوہ کرتے ہوئے بولی تو سنان مسکرا دیا۔ یار ہم کون سا آج ہی واپس گھر جا رہے ہیں؟ میں نے وعدہ کیا ہے تو ضرور جاؤں گا، میں تمہیں ضرور وہاں پہاڑی علاقے میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ مجھے بھی وہ علاقہ کافی زیادہ رومانٹک محسوس ہو رہا تھا، اور ایسے رومانٹک جگہ کو چھوڑ کر آنے کا دل تو میرا بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ تمہیں صرف پاکستان کے ایک علاقے کی خوبصورتی کیوں دکھائی جائے؟ خیر مجھے تھوڑی نہ پتہ تھا کہ تم وہیں کی ہو کر رہ جاؤ گی، لیکن فکر مت کرو، میں جلد ہی تمہیں وہاں لے کر جاؤں گا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے پیار سے اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا۔ وہ اسے یہاں مسکان کے بارے میں بتانے آیا تھا، لیکن مسکان کا ذکر تو کیا، اس کی سوچ نے ہی اسے عجیب سی کشمکش میں ڈال دیا تھا۔ اپنے شوہر کی زبان سے کسی عورت کا ذکر سن کر زرنیش کس طرح سے ری ایکٹ کرے گی، اس سوچ نے اسے مسکان کا نام لینے نہیں دیا تھا۔
سنان سائیں، آپ کا دھیان کس طرف ہے؟ کب سے ویٹر کھڑا ہے؟ آرڈر دیں۔ ویٹر کافی دیر سے اس کے قریب کھڑا سر آرڈر کی رٹ لگائے جا رہا تھا، لیکن سنان تو اپنی ہی سوچوں میں گم زرنیش کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا۔ جب زرنیش نے اس کا دھیان ویٹر کی جانب دلایا، جس پر اس نے سیدھے ہوتے ہوئے فوراً ہی ویٹر کو آرڈر نوٹ کروایا تھا، مسکان اس کی سوچ پر اس وقت بری طرح سے سوار تھی اور مسلسل اس کے میسیجز اور کالز نے اسے پریشان کر دیا تھا کہ اس نے اپنا فون ہی بند کر کے ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ دیا تھا۔ زرنیش کے پوچھنے پر اس نے بس یہ کہہ دیا تھا کہ وہ کسی طرح کی ڈسٹربنس نہیں چاہتا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ مسکان کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ پھر سے اندھیرا ہونا شروع ہو چکا تھا۔ اس نے صبح سے سوائے ایک سیب کے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور اس کا بھوکا رہنا در کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے 2-3 بار چپس کھانے کی آفر کی تھی، لیکن دارم کی طرف سے ہر بار انکار ہی آیا تھا۔ جانم سائیں، ہم واپس جا تو رہے ہیں، راستے میں کچھ نہ کچھ کھا لیں گے، تم اداس مت ہو۔ اس کا چہرہ پیار سے سہلاتے ہوئے وہ اس کی پریشانی دور کرتے ہوئے بولا، جبکہ در کو اس کا بھوکا رہنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن دارم سائیں، کچھ تو کھا لیں، آپ نے صبح سے ایک سیب کے علاوہ اور کچھ نہیں کھایا، آپ کو بھوک نہیں لگی؟ اس وقت میری بھوک سے جان نکل رہی ہوتی اور آپ کتنے ریلیکس ہو کر گاڑی چلا رہے ہیں، کیا آپ کو بالکل بھی بھوک نہیں لگی؟ وہ بہت حیران تھی۔ نہیں، مجھے بالکل بھی بھوک نہیں لگی، اور جب مجھے بھوک لگے گی میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ویسے بھی واپس جا رہے ہیں نا، تو ہوٹل سے کچھ نہ کچھ کھا لوں گا۔ لیکن میرے چکر میں تم کیوں چپ چاپ بیٹھی ہو؟ تم تو کھاؤ نا، کیا ہوا، چپس سے دل بھر گیا؟ ہاں، اب مجھے کھانے میں بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے، میرا دل نہیں کر رہا انہیں کھانے کو، مجھے اب اصلی والا کھانا چاہیے۔ اگر مجھے پہلے اندازہ ہوتا تو نہ اس چیلنج کے بارے میں، تو یقین کریں میں وہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کی کو ضرور لے آتی، لیکن اس کپل نے نو کپل ہے ہی نہیں، لیکن کپل ہونے کے ڈرامے کر رہا ہے۔ چیلنج ہی اچانک سے دیا، جس کی وجہ سے میں اپنی تیاری بھی نہیں کر سکی۔ یہ ساری تیاری تو شمالی علاقہ جات جانے کی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ اس طرف جانے کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی تیاری کر رکھی تھی، ورنہ نہ جانے کیا حال ہوتا اس جنگل میں ہمارا۔ آہستہ سے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے وہ اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی، جبکہ آہستہ آہستہ اس کی آواز کم ہونا شروع ہو گئی تو دارم سمجھ چکا تھا کہ وہ نیند میں جا رہی ہے۔ اس کا سر ٹھیک سے اپنے کندھے پر رکھتا وہ گاڑی کی اسپیڈ سلو کر چکا تھا، جبکہ تھوڑی ہی دیر میں در نیند میں اتر چکی تھی۔ ہوٹل زیادہ دور ہرگز نہیں تھا اور اس نے اپنا فون بھی کل سے بند کر رکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی اپنا فون آن کیا، اسے اپنے موبائل پر باہر سے آنے والے نمبر کی کال نظر آئی۔ بار بار فون کس نے کیا تھا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن جس شدت سے فون کیا گیا تھا یقیناً کوئی خاص بات تھی، لیکن پھر بھی اس کے لیے اس وقت در سے زیادہ اہم اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تبھی تو وہ فون کو ایک طرف رکھتے ہوئے دوبارہ گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ جو کوئی بھی تھا وہ یقیناً دوبارہ فون کر سکتا تھا، اسی لیے اسے پرواہ نہیں تھی۔ اگر اس انسان کو اس سے بہت زیادہ اہم کام ہوا تو وہ دوبارہ فون کر لے گا، لیکن اس وقت وہ کسی طرح کی کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہتا تھا۔ یہ وقت صرف اور صرف اس کا اور اس کی بیوی کا تھا، جس میں وہ کسی بھی طرح کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ آ گئے ساحر سائیں، میں کب سے آپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا اسے اپنے انتظار میں پایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آج میں نے صرف آپ کے لیے 2 گھنٹے لگا کر آپ کا پسندیدہ کریلا بنایا ہے۔ ویسے میں کافی کنفیوز تھی کہ آپ کو کیا پسند ہوگا اور کیا نہیں، لیکن میں نے گیس کر لیا کہ یقیناً آپ کو کریلے پسند ہوں گے، کیونکہ آپ اتنے کڑوے ہیں، میرا مطلب ہے آپ میرے کڑوے سائیں ہیں۔ اس نے اپنی بات پر پردہ ڈالنے کی چھوٹی سی کوشش کی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات کو پکڑتا وہ ایک بار پھر سے بولنا شروع کر چکی تھی۔ وہ میں نے سوچا کہ آپ کو اور کچھ پسند ہو نہ ہو کریلے ضرور پسند ہوں گے، یقیناً یہ آپ کی ٹاپ لسٹ میں پسندیدہ چیز ہوگی، اسی لیے میں نے اماں سائیں سے پوچھا
پھر انہوں نے بھی ہاں کی مہر لگا دی۔ انہوں نے کہا یہ آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، لیکن ڈونٹ وری، میں سگریٹ کے بارے میں بات بالکل نہیں کر رہی، کیونکہ وہ تو آپ کی پسند نہیں بلکہ محبت ہے، اور ویسے بھی میں ہر چیز میں آپ کی سگریٹ کو تھوڑی نہ گھساؤں گی۔ ہر انسان کی اپنی پسند ہوتی ہے، جیسے آپ کو سگریٹ پینا پسند ہے اور مجھے ٹرپ پر جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنا بہت پسند ہے، لیکن اب میں ٹرپ پر تو جا نہیں سکتی کیونکہ آپ نے انکار کر دیا ہے۔ اب آپ نے بابا سائیں کے سامنے اتنی بڑی وجہ رکھی ہے تو انہوں نے تو انکار ہی کرنا تھا۔ زاوش، ہم خود ساری فیملی جا رہے ہیں، وہ بس اتنا بولتے ہوئے سگریٹ نکال چکا تھا، لیکن دوستوں کے ساتھ اپنا ہی مزہ ہوتا ہے نا، الگ لیول کا مزہ ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ نہ، ہم خوب انجوائے کر سکتے ہیں، انجوائے تو فیملی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا، لیکن دوستوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ بابا سائیں کے سامنے میں گانے تو نہیں گا سکتی، دوستوں کے سامنے گا سکتی ہوں، بابا سائیں کے سامنے مستیاں تو نہیں کر سکتی لیکن اپنے دوستوں کے سامنے کر سکتی ہوں۔ ایسے دوستوں کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گئے ہوں گے نہ کبھی کسی ٹرپ پر وہ تیز تیز بولتی اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی نہ جانے کیا اپنی اوٹ پٹانگ حرکت کر رہی تھی، جبکہ ساحر سائیں خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھا اسے سنے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی بیزاریت سے صاف ظاہر تھا وہ اس کی کسی بات میں کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہا، لیکن زاوش نے ہمت نہ ہاری، اس کی غیر دلچسپی کا بالکل بھی برا منائے بغیر اپنی ہی بولے جا رہی تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ ساری بکواس کرنے کے بعد میں تمہاری سفارش کروں گا تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اسی لیے یوں فضول میں بولنا بند کرو اور جلدی سے کھانا دو، بھوک لگی ہے مجھے، وہ بے حد سخت لہجے میں گویا ہوا۔ کھانا تو روز کھاتے ہیں نا، میری باتیں تو نہیں سنتے، اسی لیے پہلے میری باتیں سنیں، اور ویسے بھی میں آپ کی بیوی ہوں، چلیں بیوی نہ صحیح منکوہا ہوں، اور منکوہا بیوی سیم ہی ہوتا ہے، اور جس طرح سے بیوی کی باتیں سنی جاتی ہیں اسی طرح منکوہا کی باتیں سننا بھی فرض ہے آپ پر۔ پہلے آپ میری باتیں پوری سنیں سمجھے، اور پھر میں آپ کا کھانا دوں گی۔ میں نے بہت پیار سے آپ کے لیے وہ کڑوے کریلے بنائے ہیں، دیکھیں میں لمبی چوڑی باتوں میں نہیں پڑنا چاہتی، سیدھی بات ہے، میں نے آپ کو ایک ڈیل دینی ہے، ویسے بھی تو آپ زمینوں میں کام کرتے ہیں نا، مطلب فرض کریں آپ نے اگر کسی کا کام کیا تو دوسرا بدلے میں آپ کا کام کرتا ہے نا، اسی طرح آپ میرا کام کریں، بدلے میں آپ کا کام کروں گی، آپ جو کہیں گے میں کر دوں گی، بس میرا ایک ٹرپ پر جانے کا انتظام کر دیں، پلیز پلیز پلیز۔ ساحر سائیں سوائے آپ کے اس وقت اور کوئی مدد نہیں کر سکتا، دارم سائیں یہاں ہے نہیں، ورنہ بابا سائیں کے سامنے وہ میری سفارش کرتے تو اماں سائیں تو میری بات کبھی نہیں مانیں گی، اسی لیے پلیز آپ میری ہی مدد کر دیں، دیکھیں آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کس کرو ابھی اسی وقت۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اپنے سگریٹ کا لمبا کش لے کر بولا تو اس کی چلتی زبان لمحے میں تھم سی گئی۔ آئے مسٹر دارم شاہ، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے، 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا، اسی لیے ہمیں پریشانی ہو رہی تھی، اب ہم خود ہی پہاڑی کی طرف آنے والے تھے آپ لوگوں کی تلاش کے لیے، دوسرا کپل کل ہی واپس آ گیا تھا، تقریباً رات کے 3 بجے کے قریب، انہیں جنگل کا یہ راستہ اچھا نہیں لگا، شاید وہ ہار مان گئے تھے اسی لیے ان کی واپسی ہو گئی، چیلنج مکمل نہ کر پانے کی وجہ سے وہ لوگ ہار گئے ہیں، اسی لیے ہوٹل کی طرف سے ہم آپ کو 4 راتوں اور 3 دن کے لیے دبئی کا ایک خوبصورت ٹرپ دے رہے ہیں، جو آپ کے لیے بہت ہی منفرد اور خوبصورت سفر ہوگا، اس کا خرچہ ہمارا ہوٹل اٹھائے گا، آپ جب بھی چاہیں جا سکتے ہیں۔ وہ ٹکٹ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے انہیں انعام دینے لگا۔ کیا وہ کپل وہاں نہیں جائے گا؟ اب وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ نہیں صرف وہ لوگ جاتے ہیں جو جیت جاتے ہیں، اور وہ لوگ آج چیک آؤٹ کر رہے ہیں یہاں سے، اور ویسے بھی وہ ہار گئے ہیں، اور یہ انعام کسی ہاری ہوئی ٹیم کو تو نہیں مل سکتا نا، مینیجر نے مسکرا کر بتایا، لیکن ہم اپنی جگہ کسی اور کو بھیج سکتے ہیں، میرا مطلب ہے ہم دبئی وغیرہ جانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، ہم اپنا یہ ٹرپ کسی اور کو دینا چاہیں گفٹ میں تو دے سکتے ہیں،
آپ کو اس بات پر کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ وہ مینیجر سے پوچھنے لگا تو مینیجر نے فوراً نام میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں سر، یہ ٹرپ آپ کا ہے، آپ جیتے ہوئے ہیں، آپ جسے چاہیں بھیج سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا مسکراتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ دارم سائیں، آپ کس کو بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں تو یہاں سے نہیں جانا چاہتی، کیونکہ آپ نے کہا تھا ہمارا ہنی مون ٹرپ 1 مہینے کا ہے۔ ابھی تو ہم اپنے باقی کے دن بھی یہیں پر ایسے ہی انجوائے کریں گے۔ مجھے یہاں بہت مزہ آ رہا ہے، میں بالکل بھی کسی اور کنٹری میں نہیں جانا چاہتی، لیکن مجھے لگ رہا ہے آپ ہماری جگہ کسی اور کو بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بہت اچھی سوچ ہے، کوئی اور کپل خوش ہو جائے گا اور ہم یہاں پر بہت سارا انجوائے کریں گے۔ در نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو دارم مسکرا دیا۔ ہاں بالکل، میں اپنی جگہ کسی اور کپل کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ اندر چلتے ہیں، یہاں باہر سردی ہو رہی ہے۔ وہ اسے آگے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ جب در کا دھیان اپنے ہاتھ پر گیا، جہاں کل سے اب تک لوہے کی مضبوط ہتھکڑی بندھی ہوئی تھی، اور کل سے اب تک ان دونوں کو اس ہتھکڑی کی ایسی عادت ہو گئی تھی کہ اس کو کھلوانا ان دونوں کو ہی یاد نہ رہا۔ اس کا ہاتھ کھینچنے پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ خود بھی مسکرا دیا۔ ارے اسے تو میں بھول ہی گیا، کافی نزدیکی کی وجہ بنی ہے یہ ہم دونوں کے، مجھے تو اس سے پیار ہو گیا ہے۔ ویسے ایک بات ہے جانم سائیں، اگر یہ ہتھکڑی ساری زندگی بھی ہمارے ہاتھوں پر بندھی رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ ہم دونوں اس کے ساتھ بھی آرام سے اپنا گزارا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم دونوں ایسے پاکیزہ بندھن میں بندھے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہمیں ایک دوسرے کے قریب رکھنے کا بہانہ بن سکتی ہے۔ مگر یہ سفر کافی انٹرسٹنگ لگا، میرے لیے تو کافی یادگار تھا۔ انشاءاللہ جلد ہی میں اس چیز کی کہانی اپنے بچوں کو سناؤں گا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ اندر جاتے ہوئے بے ساختہ بولا تو در کے گالوں پر سرخی سی چھا گئی۔ اوہ تو تم بلش کر رہی ہو، اچھی لگتی ہو اس طرح۔ خیر مجھے تو ہر طرح سے اچھی لگتی ہو، کس روپ کی تعریف کروں، تمہارے سارے روپ قاتلانہ ہیں۔ وہ کاؤنٹر کی جانب جاتے ہوئے اسے مزید شرمانے پر مجبور کرنے لگا، جبکہ اس کے لفظوں پر در کی گردن مزید جھکنے لگی، اور اس کا یہ شرمایا سا روپ دارم سائیں کو بے حد پسند تھا۔ سنان سائیں، آپ کا فون بج رہا ہے، پلیز اٹھا لیجئے، مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ پتہ نہیں کون ہے جو بار بار فون کیے جا رہا ہے، وہ بھی رات کے اس وقت، یقیناً بہت ضروری کام ہوگا، اسے تبھی تو اس وقت فون کر رہا ہے، پلیز فون اٹھا لیجئے۔ وہ آدھی سوئی آدھی جاگی کیفیت میں بول رہی تھی، اس کا فون مسلسل بج رہا تھا، جبکہ سنان خود بھی گہری نیند میں تھا، لیکن اس کی مسلسل جگانے پر اسے جاگنا پڑا۔ زرنیش کا ہاتھ اس کے سینے پر تھا، جبکہ وہ اس کی قمیض پکڑے اچھا خاصا جھنجھوڑ چکی تھی۔ سنان نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا اور پھر دوسری نظر اس کی فون پر پڑی، جہاں مسکان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ تم سو جاؤ، میں دیکھ لیتا ہوں۔ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتا ہوا وہ اپنے فون کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ مسکان کے نمبر پر نظر پڑتے ہی اس نے آگے بڑھ کر فون اٹھا لیا تھا، اور بیڈ سے اٹھتا ہوا وہ تیزی سے کھڑکی کی جانب چلا گیا، لیکن تب تک کال بند ہو چکی تھی۔ اس نے فون کا لاک کھولتے ہوئے واٹس ایپ آن کیا تھا، جہاں پر بہت سارے مسکان کے میسیجز آئے ہوئے تھے، جن میں کچھ کاغذات کی تصویریں تھیں۔ ان کاغذات کو وہ بہت اچھے طریقے سے پہچان گیا تھا۔ یہ وہ ثبوت تھا جو وہ جلد ہی زرنیش کو دکھانے کا ارادہ رکھتی تھی، اور یقیناً اس کے بعد تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ وہ اس کی باتوں پر آسانی سے یقین کر لیتی، اور پھر چاہ کر بھی وہ زرنیش کو اعتماد میں نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے میسیجز سین کر لیے تھے، اور اس کے بعد ایک اور میسیج آیا تھا جس پر لکھا تھا، مل گیا ثبوت، یا اور بھی ثبوت چاہیے آپ کو؟ آپ کی بیوی کے لیے یہ ثبوت کافی ہوں گے۔ اس میں اس کا پہلا نکاح نامہ تھا جو پہلے ریت و رواج سے مکمل کیا گیا تھا۔ نکاح نامہ جھوٹا ہرگز نہیں تھا، یہ بات وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، اور یقیناً زرنیش کے لیے یہ اتنا سب کچھ کافی تھا۔ اسے دوبارہ کال آنے لگی تو وہ ایک نظر بیڈ کی جانب دیکھتا کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ فون اٹینڈ کر کے اس نے کان سے لگایا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ کی گئی نیکی میرے لیے سزا بن جائے گی۔ وہ سب کچھ میں نے صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تمہاری عزت پہ کوئی حرف نہ آئے اور کوئی تمہاری جان نہ لے سکے۔
اس واحد رسم سے بچانے کے لیے میں نے کیا تھا، وہ جاہلانہ سوچ ختم کرنے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ لیکن اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ یہ سب کچھ اس طرح سے میرے سامنے آئے گا تو یقین کرو میں تمہیں مرنے دیتا۔ کاش مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں تمہاری مدد کے بارے میں سوچتا بھی نہیں۔ نہ جانے کون سا منحوس وقت تھا جب میں وہاں گیا، تمہاری جان، تمہاری عزت بچانے کے لیے۔ میں تمہیں یہاں سے ہمیشہ کے لیے لندن لے کر گیا، یہاں تک کہ وہاں کی نیشنلٹی دلوائی کہ تمہارا بھلا ہو جائے گا، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم میرے گلے پڑ جاؤ گی۔ مسکان وہ غرایا تھا تو اب آپ مجھ پر اس چیز کا احسان جتا رہے ہیں، مجھے بار بار اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ لیکن احسان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا سنان صاحب کہ آپ اپنی منمانی پر اتر آئیں۔ آپ میرے ساتھ چاہیں جو بھی کریں، میں خاموشی سے برداشت کرتی رہوں۔ آپ مجھے بیوی کا حق نہیں دینا چاہتے ہیں، مجھے دنیا کے سامنے قبول نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بات میں پچھلے 3 سال سے خاموشی سے مانتی آئی ہوں اور اب کبھی آپ کے سامنے آواز نہیں اٹھائی، لیکن اب میں خاموش نہیں رہوں گی کیونکہ اس بار سوال میرا نہیں ہے۔ مجھے آپ کا نام نہیں چاہیے اور نہ ہی میں آپ سے آپ کی دولت مانگتی ہوں۔ میں بس آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چپ کر جاؤ مسکان، خدا کے لیے بند کرو یہ سب کچھ۔ نہیں ہے میرا تم سے، تمہارے ساتھ جڑے کسی بھی رشتے سے کوئی تعلق۔ جب میں سرے سے تم سے کسی طرح کا کوئی واسطہ ہی نہیں رکھنا چاہتا تو کیوں گلے پڑ رہی ہو میرے؟ میں نے تمہیں نکاح کے روز ہی بتا دیا تھا کہ تم سے میں کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتا۔ تب تم نے یہی کہا تھا تم اپنی زندگی آزادی سے اپنے طریقے سے گزارنا چاہتی ہو، تم پڑھنا چاہتی ہو اور میں تمہارے اس قدم میں تمہارے ساتھ تھا۔ اس فیصلے پر ہاں کی مہر تم نے لگائی تھی۔ تمہارے ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد میں تمہیں طلاق دے سکتا ہوں، تو پھر اب کیوں تم یہ سب کچھ کر رہی ہو؟ جواب دو مجھے، آخر چاہتی کیا ہو تم؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس قصے کو کس طرح سے ختم کرے۔ وہ مسکان کو زرنیش کے پاس پہنچنے ہی نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں کیا چاہتی ہوں آپ کو بتا چکی ہوں سنان، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں، بس میری یہ بات مان۔ میں اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتا تو کیسے مان لوں؟ دیکھو مسکان، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اپنا راستہ بدل لو۔ تمہارے زرنیش کو یہ سب کچھ بتا دینے سے کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ میں تمہیں طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دوں گا، یہی اس کھیل کا اینڈ ہے۔ یاد رکھنا اس سے زیادہ تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، لیکن اگر تم اس جگہ سب کچھ ختم کر دو گی تو یقین کرو تمہاری آگے کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ میں تمہارے لیے جتنا مجھ سے ہو سکا اتنا آسانی کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولا، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے سنان، میری ڈیمانڈ اب بھی وہی ہے جو پہلے تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ زرنیش کو سب کچھ پتہ چل جانے کے بعد آپ کیا کریں گے۔ مجھے طلاق کی دھمکی تو ہرگز مت دیں، میں آپ کی کسی دھمکی سے نہیں ڈرتی، لیکن آپ ایک بات کان کھول کر سن لیں، مجھے نہیں پتا کہ زرنیش سچ جاننے کے بعد آپ کے ساتھ رہے گی یا آپ کو چھوڑ کر چلی جائے گی، لیکن اس چیز کو قبول نہیں کر پائے گی کیونکہ دنیا کی کوئی بھی عورت اس طرح کی حقیقت قبول کر کے اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات نہیں کر پاتی۔ باقی آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ فون بند ہو چکا تھا جبکہ سنان کی پریشانیوں میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں لوٹ آیا تھا جہاں زرنیش اب تک گہری نیند میں تھی۔ وہ بیڈ پر جانے کے بجائے وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ زرنیش اس کے بالکل سامنے تھی، بے حد معصومیت اور چہرے پر دنیا جہاں کا سکون لیے وہ خوابوں کی دنیا سجائے ہوئے تھی۔ وہ اس کے خوابوں کی دنیا اس طرح سے لٹنے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ اسے سب کچھ بتا دے، لیکن پھر اس کے چھوڑ جانے کا ڈر بھی اس پر حاوی تھا۔ وہ اسے سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا لیکن کچھ بھی بتا نہیں پا رہا تھا۔ مسکان کی دھمکیاں آئے دن بڑھتی جا رہی تھیں اور وہ صرف خاموشی سے اس کے لیے اسے برداشت کر رہا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ اس کے الفاظ منہ میں ہی کہیں گم ہونے لگے۔ وہ بے یقینی سے سامنے والی کرسی پر بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو کیسے دیدہ دلیری سے اس سے کس کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ میں نے کہا کس کروں مجھے؟ تم نے ہی تو کہا کہ تم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو، میری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو، ڈیل کے بدلے ڈیل کرنا چاہتی ہو، تو اگر تمہیں میرے ساتھ ڈیل کرنی ہے تو میری ڈیمانڈ پوری کرنی ہوگی۔
اور یہ میری ڈیمانڈ ہے کہ میں تمہارے لیے تمہارے بابا سائیں سے تمہارے ٹرپ پر جانے کی سفارش کروں گا، لیکن میری ڈیل ہے کہ تمہیں مجھے کس کرنا ہوگا۔ ایک ہاتھ سے لو اور ایک ہاتھ سے دو والا سسٹم۔ میں کسی پر کوئی احسان نہیں کرتا، پراپرٹی ڈیلر ہوں، میں کام کے بدلے کام کرنے پر یقین رکھتا ہوں۔ اب تمہاری مرضی، اگر تمہیں میری شرط منظور ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہاری سفارش کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تمہیں میری شرط منظور نہیں ہے تو اپنا یہ کام کسی اور سے کروا لو۔ وہ بے نیازی سے کہتا ایک اور سگریٹ سلگانے لگا۔ آپ کو اتنی زیادہ سگریٹ نہیں پینی چاہیے ساحر سائیں، اس سے لیور خراب ہو جاتا ہے، گردے خراب ہو جاتے ہیں، اس سے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے، اور تو اور لوگ پھر نشئی بھی بولتے ہیں۔ اس کے دوبدو سگریٹ سلگانے پر وہ بولے بنا نہیں رہ سکی تھی، کیونکہ اس کی بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ لیور میرا ہے، گردے بھی میرے ہیں، تمہیں کوئی مسئلہ ہے یا کسی اور کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو لوگ مجھے نشئی کہتے ہیں کہتے رہیں، مجھے ان کا نشئی کہنا اچھا لگتا ہے۔ خیر تم یہ سب کچھ چھوڑو، ہم اپنی ڈیل کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ وہ اس کے اتنے اہم ترین لیکچر کو نظر انداز کرتا پھر سے بات گھمانے لگا۔ کون سی ڈیل، کون سا ٹرپ؟ میں تو اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، میں تو آپ کو کھانا دینے کے لیے نیچے آئی تھی، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اسے امید نہ تھی کہ یہ مسنا نشئی اس سے اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ کرے گا۔ سب کے سامنے تو کیسے یہ ایٹیٹیوڈ دکھاتا تھا، اس کے سامنے کیسے دھڑلے سے کس مانگ رہا تھا، کسی کی مجبوری کا کس طرح سے فائدہ اٹھاتا ہے، یہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو وہ دل ہی دل میں اسے بہت ساری گالیاں دیتی، اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اسے اپنے بے حد قریب گردن پر گرم سانسوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے کی جانب دیکھنا چاہا، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ کچن کاؤنٹر کے دونوں سائڈ پر اس کے ہاتھ تھے۔ وہ بیچاری قید ہو کر رہ گئی تھی۔ کیا تم جانتی ہو تمہاری سرگوشیوں کی آواز کس حد تک بلند ہوتی ہے؟ کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہاری بڑبڑاہٹ کی آواز شاید یہاں سے حویلی کے باہر تک بھی جاتی ہوگی؟ اسے اپنے کانوں کے بے حد قریب اس کی آواز سنائی دی۔ یہ تو وہ خود بھی جانتی تھی کہ اس کی بڑبڑاہٹ کافی بلند ہوتی ہے اور اس کی سرگوشیاں بھی کافی زیادہ آواز پیدا کرتی ہیں۔ ثنا اور زرنش اور ثانیہ کو بھی تو یہی مسئلہ تھا، وہ اپنی سوچ کو سب کے سامنے ظاہر کرتی تھی۔ نہیں تو میری سرگوشیاں بلند نہیں ہیں، آپ کے کان بہت لمبے ہیں۔ اس نے فوراً خود کو بچانے کی ناکام سی کوشش کی تھی، جس پر ساحر سائیں کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ آ کر غائب ہوئی۔ مطلب تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم نے نہیں کہا کہ میں لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتا ہوں یا میں کسی کو بلیک میل کرتا ہوں؟ اس کی گرم سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہونے لگی۔ وہ اس کے قریب جھکا اس سے سوال کر رہا تھا، جبکہ اسے اپنے قریب محسوس کرتے ہوئے زاوش کے ہاتھوں میں پسینہ آنے لگا تھا۔ زاوش نے خود کو بہادر ظاہر کرنے کے لیے گردن اکڑا کر چولہے کی آگ بند کی تھی اور پاس رکھی پلیٹ میں اس کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ کھانا کھا لیں، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ دوبارہ اس نے پیچھے مڑ کر جیسے ہی دیکھا، وہ ابھی تک اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ ساحر سائیں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر قریبی ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ ابھی تک اس کا راستہ یوں ہی بلاک کیے کھڑا تھا۔ کھانا تو میں کھا لوں گا، لیکن میں تمہارے ساتھ اپنی ڈیل کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارا ٹرپ پر جانا بہت ضروری ہے کیونکہ تم نے اپنی دوست کے ساتھ اس حوالے سے شرط لگا رکھی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا تو زاوش نے بے یقینی سے نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ یہ بات اسے کیسے پتہ چلی؟ یہ آپ کو کیسے پتہ کہ میں نے کسی سے شرط لگائی ہوئی ہے؟ وہ اپنی حیرت پر زیادہ دیر کنٹرول نہ کر سکی۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں معصوم لومڑی، تمہاری کوئی بھی بات مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اور اب تم میری ڈیل کے بارے میں بات کرو۔ تم ٹرپ پر جا سکتی ہو اور بدلے میں تمہیں صرف ایک کیس کرنا ہوگا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اپنی ڈیل کی تفصیل بتانے لگا۔ وہ واقعی ہی سچ میں سب کچھ جانتا تھا۔ اس کا ٹرپ پر جانا ضروری تو تھا، لیکن وہ اس کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ لیکن آپ مجھے کس کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بے حد پریشانی سے کہنے لگی۔ کس کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بے حد پریشانی سے کہنے لگی۔ کیونکہ مجھے نشہ ہونے لگا ہے تمہارا، اور میں یہ نشہ پورا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہاری کس چاہیے، تبھی میرا نشہ پورا ہوگا۔ وہ ایک ہی لمحے میں اسے جواب دے چکا تھا۔ یقیناً اسے
اس جواب کی امید ہرگز نہیں تھی، لیکن وہ جان چکی تھی کہ نشہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی عادت ہو جانا، اور جو چیز عادت میں شامل ہو جائے اس کا ملنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ مجھے سوچنے کے لیے ٹائم چاہیے، وہ گردن اکڑا کر بولی۔ ٹائم کیوں چاہیے تمہیں لڑکی؟ شاید تم بھول رہی ہو، تمہیں پرسوں ہر حال میں ٹرپ پر جانا ہے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے کہنے لگا۔ ایک تو وہ اس کے لیے اس کی اتنی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن یہاں تو اس لڑکی کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ کون سا وہ اسے پہلی بار کس کرنے کے بارے میں کہہ رہا تھا؟ اس سے پہلے بھی تو ایسا ہو چکا تھا۔ ہاں، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے، مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ میں آپ کی ڈیل اچھی ہے یا نہیں۔ اب ایسے ہی تو ڈیل نہیں کی جا سکتی نا، پہلے سوچا سمجھا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے مجھے آپ سے بہتر کوئی اچھی ڈیل مل جائے۔ وہ سوچتے ہوئے اس کا دل جلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جتنا چاہے وقت لے سکتی ہو، لیکن یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے جب تمہارا دل اس آفر پر آئے تب تک یہ ڈیل ختم ہو جائے۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر سکون سے کھانا کھاتے ہوئے اسے بتا چکا تھا، جس کی زاوش نے زیادہ پرواہ نہیں کی تھی۔ اس کی چائے کا کپ بنا کر وہ ٹیبل پر رکھتی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ نہ جانے کیوں ساحر کے ساتھ اس ڈیل میں اسے بہت مزہ آیا تھا۔ اب آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو وقت ہی جانتا تھا۔ نہیں دارم بھائی، خدا کے لیے یہ مت کیجیے گا، اگر ایسا ہوا تو نا میرے گھر والے میری جان لے لیں گے، مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ دارم کرسی سے اٹھا ہی تھا کہ وہ لڑکی اس کے پیروں میں آ گری۔ میرے پیروں سے اٹھو لڑکی، گھر سے بھاگنے سے پہلے تمہیں یہ سب کچھ سوچنا چاہیے تھا۔ کیا تمہیں ذرا شرم نہ آئی ایسا قدم اٹھاتے ہوئے؟ وہ بے حد غصے سے دھاڑا تھا۔ ایک تو یہ لڑکی اپنی اس غلطی کو غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، تو آپ ہی بتائیں میں کیا کرتی؟ کیا بک جاتی وہاں جہاں میرا ستیلا باپ مجھے پیسے کے لیے بیچ رہا تھا؟ میں جانتی ہوں آپ کو یہ ساری باتیں میری من گھڑت کہانی لگ رہی ہوں گی، لیکن قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں سچ بول رہی ہوں۔ میرے بابا کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، تب میں صرف 5 سال کی تھی۔ میرے امی کے گھر والوں نے ان کی دوسری شادی کر دی اور مجھے بھی میرے باپ کے ساتھ رہنا پڑا۔ پہلے تو وہ بچپن میں جگہ جگہ مجھ سے کام کرواتا تھا اور جو پیسے ملتے تھے وہ اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ پھر جب میں انکار کرتی تو مجھے بری طرح سے مارتا پیٹتا، مجھے بولنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ میری ماں اپنی باقی اولادوں کی وجہ سے کبھی میرے حق کے لیے آواز نہ اٹھا سکی، جس کا افسوس مجھے ہمیشہ رہے گا۔ اور اب وہ آدمی زبردستی میرا سودا کسی کے ساتھ کر رہا تھا، وہ میرا نکاح نہیں کر رہا تھا۔ اگر وہ عزت کے ساتھ میرا نکاح کسی سے کرتا تو کبھی گھر سے بھاگنے کی غلطی نہ کرتی، لیکن اب مجھے گھر سے بھاگنے کا کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ ایک لڑکی اپنی عزت بچانے کے لیے دنیا کا کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہے۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تم یہاں اس لڑکے کے ساتھ ایک کمرے میں ایک کپل کے طور پر رہ کر ثواب کما رہی ہو، کیا اپنی عزت بچا رہی ہو؟ وہ دھاڑ اٹھا تھا، اس کے غصے نے در کو بھی سہما کر رکھ دیا تھا۔ میں جانتی ہوں میں نے غلطی کی ہے، لیکن میرا خدا گواہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ اس کمرے میں رہنے کے باوجود اس نے کبھی مجھے نہیں دیکھا۔ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے مجھے اپنے ساتھ لایا ہے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، لیکن شاید ہی دارم کو اس پر ترس آیا تھا۔ ہم نے آپ کو وہ چیلنج صرف اس لیے کیا تھا کیونکہ ہوٹل کے مینیجر کا کہنا تھا ہمیں جنگل کے اندر رات میں اکیلے نہیں رہنے دیا جائے گا جب تک کوئی دوسرا کپل ہمارے چیلنج کو قبول نہ کرے۔ یہ اس ہوٹل کا اصول ہے کہ جنگل کے اندر رات وہی لوگ رہ سکتے ہیں جو ان کے کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس جنگل کے اندر جانے کی کوئی مضبوط وجہ نہیں تھی۔ اگر ہم یہ چیلنج جیت جاتے تو ہمیں 3 دن اور مل جاتے سب سے بچنے کے لیے اور چھپنے کے لیے، لیکن اس کی فیملی کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم اس ہوٹل میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس نے لڑکے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ اپنے خاندان سے ڈرتا ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ تم سے شادی کرے گا؟ دارم سائی کو رہ کر اس بیوقوف لڑکی پر غصہ آ رہا تھا جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اگر تو اس نے اپنی عزت کے خاطر یہ قدم اٹھایا تھا تو دارم اس کے ساتھ تھا، لیکن اگر اس لڑکے نے اس لڑکی سے نکاح کرنے کے بجائے صرف اپنا مطلب پورا کیا تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ نہیں، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں
اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے کسی مطلب کے لیے اسے نہیں بھگایا سر، اس کے حالات دیکھ کر میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ میری فیملی ابھی اسے قبول نہیں کرے گی، اسی لیے ہم دونوں یہاں سے بھاگ کر کہیں اور چلے جانا چاہتے تھے جہاں ہم شادی کر لیں اور سکون سے رہیں، اور پھر تھوڑا وقت اور گزرے گا تو میں اسے واپس اپنے گھر لے جاؤں گا، اور مجھے پتہ ہے میری فیملی بھی اسے قبول کر لے گی۔ لڑکے نے پوری بات اسے سمجھائی تو دارم نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں تم دونوں کو 1 مہینے کا وقت دیتا ہوں۔ آج تم دونوں کا نکاح ہوگا یہیں اسی ہوٹل میں، اور پھر میں تم دونوں کو دبئی بھیج دوں گا۔ جب تم واپس آؤ گے تب پوری عزت کے ساتھ اس لڑکی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جاؤ گے، اور اگر اس میں کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہوا تو اسے میں حل کروں گا۔ وہ فیصلہ سناتے ہوئے بولا تو ان دونوں کو بھی اسی فیصلے میں اپنی بھلائی نظر آئی تھی۔ دیکھیں زاوش، تجھے بابا سائی کی اجازت چاہیے تو کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا پڑے گا، کوئی راستہ تو ڈھونڈنا پڑے گا نا ٹرپ پر جانے کا۔ لیکن نشئی کو کس کرنا اتنا آسان تھوڑی ہے، وہ بھی کیسے دھڑلے سے کس مانگ رہے تھے جیسے میری ساری کس پر صرف ان کا ہی حق ہو۔ خیر حق تو انہی کا ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن میں ایسے ہی تھوڑی نا کس دے دوں گی، میرا کس تو انہیں شادی کے بعد ہی ملے گا۔ یہ ڈیل وغیرہ میں نہیں مانتی، لیکن اگر میں نے ان کی ڈیل پوری نہیں کی تو میں ٹرپ پر جاؤں گی کیسے؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا زاوش، سوچ سوچ کیا کیا جائے۔ جا کر بول دیتی ہوں جناب میں رخصتی سے پہلے کچھ نہیں کروں گی، اور اگر یہ سن کر انہوں نے بابا سائیں سے رخصتی کی بات کر لی تو نہیں نہیں نہیں، اتنی جلدی میں ان کو ہینڈل نہیں کر سکتی۔ ہائے اللہ جی میں کیا کروں، چھوٹی سی کسی ہی تو کر لیتی ہوں۔ اس نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپایا۔ چپ بے شرم لڑکی، ذرا عقل نہیں ہے، شادی سے پہلے ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ ہاں تو ان کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا، انہوں نے تو نہ صرف سوچا بلکہ اپنے سوچے ہوئے پر عمل بھی کیا۔ انہوں نے 3 بار مجھے کس کیا، بالکل میں نے نہیں، بالکل کس انہوں نے کیا۔ ہاں تو انہوں نے 3 بار مجھے کس کیا، اگر ان کا کس کرنا گناہ نہیں تو میرا کیسے ہو گیا، اور ویسے بھی تو وہ میرے شوہر ہیں نا، اور ٹرپ پر جانا بھی کتنا ضروری ہے، اتنا بھی زیادہ ضروری نہیں ہے۔ زاوش سنبھال خود کو، کنٹرول یور سیلف، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جب تک رخصتی نہ ہو جائے ایسا سوچنا بھی بری بات ہے۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنے آپ کو ڈانٹا تھا۔ ہاں بالکل یہی صحیح ہے، کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ کیا ہو گیا اگر میں شرط ہار گئی تو؟ کیا ہوگا اگر وہ میری بے عزتی کریں گی تو؟ کوئی بات نہیں، لیکن میں انہیں کس نہیں کروں گی، اس نے خود سے وعدہ کیا تھا۔